بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ڈیلی ڈوز کی 18ویں ایپیسوڈ ہے۔ آج وینزڈے 22 نومبر 2023 اور 7 جمادی الاول 1445 ہجری بدھ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی آیت کی طرف۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، تخلیق کر دینا آسمانوں اور زمینوں کا، واختلاف اور مختلف ہونا، السنتکم تمہاری زبانوں کا، والوانکم اور تمہارے رنگ کا، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات للعالمین نشانیاں ہیں دانش مندوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری نشانیوں میں سے چند ایک نشانیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان کی تخلیق ہے اس میں اللہ کی نشانی ہے، اور ہماری اپنی مختلف زبانوں میں اور اپنے مختلف رنگ ہونے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اہل عقل کو کہ اس میں غور و فکر کرو تو آپ کو اس میں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اب ہم دیکھیں کہ زمین کا نظام اتنا بہترین طریقے سے بنا دینا، آج سائنس پروو کرتی ہے کہ اگر ہماری جو گریویٹیشنل فورس ہے، جو کشش ثقل ہے، اگر وہ تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جاتی تو بھی یہاں پہ زندگی ممکن نہ ہوتی، اور اگر تھوڑی سی بھی کم ہو جاتی پھر بھی یہاں زندگی ممکن نہ ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میریکل پلینٹ ہے جس کو ایسے بنایا گیا ہے کہ اس کو زندگی کے لیے موزوں بنایا جائے، مطلب پورا پلان کر کے اس کی ساری چیزوں کو ایسے سیٹ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ زندگی واقع ہو سکے۔ اور یہی معاملہ آسمان کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ کیسے میں نے ان کو ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر ان تمام بڑی بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر اللہ ہمیں دعوت دیتے ہیں ہمارے اندر خود نشانیاں دیکھنے کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی زبانوں کو مختلف نہیں دیکھتے، حالانکہ اگر ہم غور کریں ہم سب کی زبان ایک ہی گوشت کے لوتھڑے سے بنی ہے، تمام لوگوں کی زبان اسی لوتھڑے سے بنی ہے، لیکن اس کے بولنے کا انداز، اس کا لب و لہجہ یہ ہر ایک کا مختلف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے رنگ دیکھو، مطلب اپنی رنگ و نسل، ان چیزوں کو دیکھو، اس میں کیا کیا اللہ نے اختلاف پیدا کیے ہیں کہ ایک علاقے کا باشندہ جو ہے وہ دوسرے علاقے کے باشندے سے واضح طور پر مختلف نظر آ جاتا ہے، اپنے رنگ کی بیس پہ، اپنی زبان کی بیس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، کہ یہ نظام جو ہے یہ خام خواہ نہیں بن سکتا، یا ایسا نہیں ہے کہ نظام ایک دفعہ بن گیا ہو پھر اس کی طرف توجہ نہ کی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ اتنا بہترین نظام کون چلا رہا ہے، کوئی تو ذات ہے جو اس کو اتنی باقدرت طریقے سے چلا رہی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی، اور یہ ایک نظام انتہائی بہترین طریقے سے چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہیں۔ اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں جمادی الاول کے ایک ہسٹورک ایونٹ کی طرف۔ جمادی الاول 607 ہجری اکتوبر 1210 عیسوی میں ہندوستان کے پہلے مسلمان بادشاہ اور خاندان غلامہ کے بانی قطب الدین ایبک نے وفات پائی۔ آخر میں اب ہم چلتے ہیں آج کی دعا کی طرف۔ وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔